السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورس کوڈ 6506 ایجوکیشن ان پاکستان، یونٹ نمبر 2 دا مسلم ایجوکیشنل موومنٹس ان انڈو پاک۔ آج والے چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ دوسرا تعلیمی دور جسے ہم برٹش رول کہتے ہیں، اس کے دوران جو 4 بڑی ایجوکیشنل موومنٹس ایمرج ہوئیں وہ کیوں ہوئیں، ان کے مقاصد کیا تھے اور ان کے اثرات کیا تھے۔ دیوبند موومنٹ، علی گڑھ موومنٹ، ندوۃ العلماء موومنٹ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ اچھا، ان چاروں کو جج کرنے کے لیے یا ان کا انالیسز کرنے کے لیے ہم کچھ کرائٹیریا مائنڈ میں رکھیں گے، کچھ پیرامیٹرز رکھیں گے جن کے تھرو ہم انہیں جج کریں گے یا ان کا انالیسز کریں گے، تجزیہ کریں گے۔ نمبر 1، بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں گے چاروں موومنٹس کا، ان کے موٹیویشنل فورسز دیکھیں گے، موٹیوز دیکھیں گے، کیوں یہ مارز وجود میں آئیں، کیوں ایمرج ہوئیں، مقاصد، ان کا نصاب، ان کی خصوصیات اور ان کے اثرات دیکھیں گے۔ سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ اگلے جو یونٹس ہیں جب اپلوڈ ہوں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت شکریہ۔ نمبر 1، دیوبند موومنٹ 1866، اور محمد قاسم نانوتوی صاحب نے یہ دیوبند موومنٹ سٹارٹ کی تھی۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دا انویژن آف دا نیو کلچر، ریلیجن اینڈ ریزسٹنس ٹو اٹ۔ اچھا، جب برٹش انویژن ہوئی اس سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی جو کہ تقریباً 700 سال تک چلی۔ اب انگریزوں کے آنے کے بعد یکدم مسلمانوں سے حکومت چھن گئی، اور ساتھ میں جو رولنگ نیشن تھی برٹش پیپل، ان کا مذہب، ان کی ثقافت، کلچر اور ان کا تعلیمی نظام یہاں پہ لاگو ہو گیا، چلنے لگ گیا۔ اب یہ چیزیں مسلمانوں کو اس طرح سے پسند نہیں آئیں، کیونکہ ان کا جو مذہب تھا، ان کی جو لینگویج تھی، ان کے جو ایجوکیشنل سسٹمز تھے وہ سارے ہیجمنائز ہو رہے تھے، وہ اپنا تشخص کھوتے جا رہے تھے۔ تو اس چیز کو ڈیفینس کرنے کے لیے مسلمان علماء نے کچھ موومنٹس سٹارٹ کی، جن میں سے ایک دیوبند موومنٹ بھی تھی۔ موٹیوز کیا تھے اس کے، کیوں کر یہ ایمرج ہوئی موومنٹ؟ دی ریوائول آف ریلیجیس اسپرٹ، پریچنگ آف اسلام۔ ایک تو یہ کہ جو باہر سے انویژن ہوئی ہے برٹش رولرز کی طرف سے، اس کو بلاک کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ جو اسلامی اصل روح ہے وہ بھی کچھ نئی چیزیں تھیں جو کہ اسلام میں جن کا وجود آلریڈی نہیں تھا، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ فالتو رسوم رواج مذہب کا حصہ بننے لگ گئی تھیں، ان کو بھی اپروڈ کرنا اس موومنٹ کا ایک مقصد تھا۔ اور دوسری طرف اسلام کو پریچ کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کو پھیلانا۔ ایمز، مقاصد: پروٹیکٹ دا مسلم آئیڈینٹی، مسلمانوں کے تشخص کی حفاظت کرنا۔ پریزرو دا ریلیجس سائنسز، مذہبی جو علوم ہیں ان کو پریزرو کرنا، محفوظ کرنا، کیونکہ جب برٹش رول سٹارٹ ہوا تو پھر نئے تعلیمی نظام میں مذہبی تعلیم کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ کنٹینیو دا اینشینٹ فلاسفی، اور مسلمان جو پچھلی کئی صدیوں سے فلاسفی پڑھا رہے تھے اس کو بھی نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ تو ان چیزوں کو پرزرو کرنے کے لیے اس موومنٹ کو سٹارٹ کیا گیا۔ کریکولم، نصاب اس کا کیا تھا؟ انسپائرڈ بائی شاہ ولی اللہ، دیوبند کریکولم ہیڈ قرآن، تفسیر، حدیث، عربک لٹریچر، گرامر، ہسٹری، فلاسفی، لاجک، جیورسپروڈنس، ریٹرک، بلیفس، پوئٹری، فنیٹکس، کیلیگرافی اینڈ پریکٹیکل آرٹس۔ اچھا، اگر آپ نے پچھلا یونٹ سنا ہے، پچھلا لیکچر سنا ہے تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اکبر بادشاہ کے دور میں جو ریلیجس سائنسز ہیں انہوں نے اپنا مقام کریکولم کے اندر کھو دیا تھا۔ پھر جو ہے نا بعد کے ادوار میں شاہ عبد الرحیم اور ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ کی کاوشوں سے دوبارہ سے نصاب کا حصہ بن پائے اسلامی سائنسز، اسلامی علوم۔ صحیح، تو یہ جو قاسم نانوتوی تھے یہ شاگرد تھے شاہ ولی اللہ کے، شاگرد مملوک حسین صاحب کے۔
ٹھیک. تو یہ پھر ان سے انسپائرڈ تھے. تو جس طرح کی اصلاحات انہوں نے کریکلم میں کروائی تھی نا اپنے دور میں شاہ ولی اللہ نے، اسی طرح کا نصاب انہوں نے بھی اپنے ادارے میں دینے کی کوشش کی. تو اس میں پھر ڈیفینیٹلی قرآن اور تفسیر، حدیث، عربی لٹریچر، گرامر، فلسفہ اور علم الکلام، اسلامی فقہ اور علم البیان، عقائد، اس کے علاوہ پوئٹری اور علم تجوید اور فن خطاطی اور پریکٹیکل آرٹس شامل تھے. پریکٹیکل آرٹس مطلب کچھ دستکاریاں وغیرہ، کچھ کام سکھائے جاتے تھے اسٹوڈنٹس کو کہ تاکہ وہ اپنی دنیاوی روزی روٹی بھی کما سکیں، کسی کے سامنے انہیں محتاج نہ ہونا پڑے. فیچرز، خصوصیات کیا ہیں اس کی؟ بیلنسنگ دا ڈفرنٹ ایجوکیشنل پوائنٹس آف ویو، پریزرونگ ریلیجیس نالج، پریکٹیکل آرٹس اینڈ کرافٹس، monetary aspects, patriotism, character building, other institutions and authorship. یہ اس کی کچھ خصوصیات تھی. کون سی بلا؟ نمبر 1 کہ بیلنس کیا جائے. بہت سارے پوائنٹ آف ویوز تھے، بہت سارے علماء کرام تھے اس میں بر صغیر پاک و ہند میں، اور سب کے جو ویوز تھے ان میں تھوڑا تھوڑا تضاد پایا جاتا تھا ریلیجن کے حوالے سے. تو ان سب کے ڈفرینٹ ویوز کی وجہ سے، خیالات کی وجہ سے تفرقہ بازی کا ایک جو ہے نا خوف سامنے آ سکتا تھا. اس چیز کو روکنے کے لیے سب علماء کرام کے ویوز میں ایک بیلنس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے علاوہ پریزرو کرنے کی کوشش کی گئی دینی نالج کو جو اس سے پہلے تعلیمی اداروں میں دیا جا رہا تھا اس کو. پریکٹیکل آرٹس جیسے اوپر ہم نے بات کی، دستکاریاں وغیرہ سکھائی گئیں. اور اس کے مانیٹری ایسپیکٹس، یعنی جو اس کی ایڈمنسٹریشن تھی، اس کا جو خرچہ تھا، ایکسپینڈیچرز تھے، یہ حکومت سے نہیں لیے جاتے تھے. یہ مسلمان جو صاحب ثروت لوگ تھے، جو مالدار لوگ تھے، وہ تعاون کرتے تھے ان مدارس کے ساتھ اور اس موومنٹ کے ساتھ. تو اس کا جو ہے نا خرچہ چلتا تھا. پیٹریاٹزم، حب الوطنی پہ زور دیا گیا. چونکہ باہر سے آئے تھے نا انگریز، تو پھر حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دیا جا رہا تھا کہ یہ ہمارے اوپر قابض ہو گئے ہیں، یہ ان کا ملک نہیں ہمارا ملک ہے. صحیح. بچوں کے کریکٹر کی بلڈنگ پہ دھیان دیا جا رہا تھا، اچھے انسان بنانے کی کوشش کی گئی. اور اس کے علاوہ اسی طرح کے دیوبند کی طرح کے جو مدارس ہیں وہ مزید دوسرے علاقوں میں بھی کھولنے کی کوشش کی گئی. آتھرشپ یعنی تصانیف بہت زیادہ ہوئیں. دیوبند موومنٹ میں کریٹیکل انالیسز یا پھر اس کے امپیکٹس یا اثرات کو دیکھتے ہیں. گارڈیڈ دا ریلیجیس سائنسز بٹ اوائڈیڈ دا ماڈرن ونس. اچھا، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مذہبی علوم کو تو محفوظ کر لیا، اپنے اداروں میں رائج کر لیا، لیکن انفارچونیٹلی ماڈرن سائنسز جو ہے نا وہ ان کے نصاب میں جگہ نہیں بنا پائیں. تو یہ ضروری تھا کہ ایک تو اپنے مذہبی پہلوؤں کو گارڈ کیا جائے اور ساتھ میں جدید علوم بھی سیکھے جائیں تاکہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوا جا سکے. لیکن اس اسپیکٹ کو جو ہے وہ ٹوٹلی اوائڈ کیا گیا. ایک لیول پہ تو کامیابی ہوئی، ایک اسپیکٹ پہ تو کامیابی ہوئی کہ اسلام کے جو علوم ہیں ان کو پروٹیکشن دی گئی، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ناکامی ہوئی، کیونکہ یہ ان کے مقصد کا حصہ ہی نہیں تھا ترقی پسندیت. صحیح ہے. دے ور کنزرویٹو پیپل. مکسڈ کریکولم بیکیم چیلنجنگ فار دا ٹیچرز ایز ویل. اچھا، جو کریکولم تھا اوپر ہم نے بات کی نا، بہت سارے علماء کرام کے پوائنٹ آف ویو کو مکس کر کے کریکولم لاگو کیا گیا تھا. تو جو اساتذہ تھے وہ پرانے سسٹمز کے تحت پڑھے ہوئے تھے، کسی ایک عالم سے، کسی ایک ادارے سے فارغ التحصیل تھے، تو ان کو تو وہ والی بکس یا کتابیں وغیرہ وہ تو چیزیں آتی تھیں، لیکن کسی اور مکتبہ فکر کے علماء کو انہوں نے نہیں پڑھا ہوا تھا. تو جب بہت ساری کتابیں، بہت سارے مکاتب فکر کے لوگوں کی اکٹھی کر کے نصاب کا حصہ بنائی گئیں جب، تو پھر اساتذہ کو بھی پھر تیاری کر کے پڑھانا پڑتا تھا، نئی بکس پڑھنی پڑتی تھی. اسٹیکنگ ٹو دا پرشن discouraged the learning new sciences.
اچھا دی لرننگ آف نیو سائنسز، نئی جو سائنسز تھیں نا وہ ساری اب ڈیفینیٹلی انگلش میں تھیں، لیکن انہوں نے جاری رکھا پرشین لینگویج کو ایز اے میڈیم. تو اس وجہ سے پھر جو نیو سائنسز ہیں ان کے راستے میں جو پرشین لینگویج ہے وہ ہرڈل بن گئی، یعنی ان کا میڈیم آف انسٹرکشن پرشین تھی، اور جو جدید سائنسی علوم تھے وہ انگریزی میں تھے. اب انگریزی کی حوصلہ شکنی کی جاتی تھی، انگریزی پڑھائی نہیں جاتی تھی، تو پھر نیو جو ایجوکیشن تھی، نیو سائنسز تھیں، ان کی رسائی ممکن نہیں ہو پائی اس مدرسے کے طلباء تک. Undue emphasis on ancient philosophy and logic made it backward. جو پرانے علوم تھے ان کے اوپر خاصا زور دیا گیا، اس کی وجہ سے یہ نصاب جو ہے وہ کافی بیکورڈ ہوتا چلا گیا. کریٹڈ گیپ بٹوین ماڈرن اینڈ کنزرویٹیو کلچرز، اس کی وجہ سے دو کلچر سامنے آ گئے، ایک تو ماڈرنائز پیپل اور جو کہ حکومتی اداروں سے پڑھ کے معاشرے میں نکلتے تھے، اور دوسرے بالکل مذہبی طبقہ جس کا دنیا کے ساتھ بالکل ہی کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا. نئے علوم، نئی جو حکومت تھی یا جو نئے حالات تھے ان کے ساتھ ان کا کوئی سروکار نہیں تھا. تو یہ بھی ایک جو ہے نا ایک گیپ بن گیا جو آج تک ہمارے مدارس کے اسٹوڈنٹس میں اور ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں ابھی تک برقرار ہے. Dow was conservative, still failed to stop the western cultural invasion. اچھا جو کلچرل انویژن انگریزوں نے شروع کی تھی وہ ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی ان کی کوششوں کے باوجود. علی گڑھ موومنٹ، اچھا اس موومنٹ کے انڈر 1875 میں ایک اسکول لانچ کیا گیا علی گڑھ کے اندر، اور اس کو ہم جو ہے نا اس موومنٹ کا سٹارٹنگ پوائنٹ کنسیڈر کر رہے ہیں. سر سید احمد خان نے یہ موومنٹ سٹارٹ کی، جو کہ ایک گورنمنٹ امپلائی تھے اور ترقی پسند ذہنیت رکھتے تھے. بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اب اوائڈنگ نیو ایجوکیشن سسٹم کاز اے گریٹ لاس ٹو مسلمس. اچھا یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ نیا ایجوکیشن سسٹم آیا اور ان چینجڈ حالات میں کچھ مسلمانوں نے نئے خیالات کو اور نئے ایجوکیشن سسٹم کو قبول نہیں کیا اور رد کر دیا. صحیح، اب مسلمان عملی طور پر پیچھے رہ رہے تھے. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پھر انہوں نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی کہ ہم اپنے قومی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے نئے دور کے چیلنجز کو بھی ایکسیپٹ کریں اور ان سے نبرداز مع ہوں. موٹیوز ولنریبل پوزیشن آف دا مسلمس، جیسے اوپر بیک گراؤنڈ میں ہم نے بات کی نا کہ مسلمان خاصے کمزور ہو گئے تھے نئے ایجوکیشن سسٹم کو رد کرنے کی وجہ سے. نیڈ آف اڈیپٹیشن ٹو نیو ایرا، نئے دور کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت تھی. کمپٹیشن کے ماحول میں سروائیو کرنے کے لیے بھی نئے علوم کا سیکھنا ضروری تھا. ڈسسیٹسفیکشن فرام دا برٹش اسکولنگ، اچھا جو مسلمان ترقی پسند تھے وہ بھی مایوس تھے گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں سے، اور ان میں اپنے بچوں کو بامر مجبوری بھیج رہے تھے. ان ایکسیپٹیبل ڈکٹیٹوریل رول آف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، محکمہ تعلیم کی خاصی مداخلت تھی سرکاری تعلیمی اداروں میں، اور یہ چیز مقامی افراد کے لیے نئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے پچھلے چیپٹر میں دیکھا نا کہ جو تعلیمی ادارے ہوتے تھے وہ بالکل آزاد ہوتے تھے اپنے سارے تعلیمی کاموں کے لیے، تو یہاں پہ پابندی تھی حکومت کی، تو یہ بھی ایک نئی چیز تھی. انگلش نیو میڈیم، اس سے پہلے جو تدریس ہے وہ پرشین میں یا عربک لینگویج میں ہوتی تھی، اب انگریزی میں ہو رہی تھی، یہ بھی ایک مسئلہ تھا. کریکولم کنٹراڈکٹری ٹو اسلامک ویلیوز، اچھا جو کریکولم تھا وہ ڈیفینیٹلی انگریزوں نے مرتب کیا تھا، تو پھر وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف تھیں. تو ان وجوہات کی بنا پر یہ علی گڑھ موومنٹ سٹارٹ ہوئی. ایمز کیا تھے، مقاصد کیا تھے؟ ریموو دا ہیٹرڈ بٹوین برٹش اینڈ دا مسلمس، مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان ایک نفرت کی دیوار اسپیشلی اس وجہ سے بھی حائل ہو گئی تھی کیونکہ حکومت جو ہے وہ انگریزوں نے مسلمانوں سے چھینی تھی. تو وہ سمجھتے تھے کہ بر صغیر پاک و ہند میں جو ان کے اصل دشمن تھے وہ مسلمان تھے. اب دوسری طرف مسلمان بھی ایسا ہی سوچ رہے تھے کہ انگریزوں نے ہم سے حکومت چھینی ہے اور یہ ہمارے دشمن ہیں. تو اس
نفرت کے ماحول کو ختم کرنا بھی ایک بنیادی مقصد تھا علی گڑھ موومنٹ کا. لرننگ انگلش اینڈ سائنس ٹو میک دا مسلمس انڈرسٹینڈ دیئر چینجڈ پوزیشن. اب مسلمانوں کی حیثیت بدل چکی تھی، وہ حاکم سے محکوم ہو چکے تھے، تو اس بدلے ہوئے مقام کو سمجھنا ضروری تھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں تبدیلی لانا مقصود تھا. ٹو بینیفٹ فرام دا ویسٹرن سائنسز اینڈ ٹیکنالوجیز. اب مسلمان انگریزی کو اور مغربی علوم کو زہر قاتل سمجھتے تھے، ان سے دور تھے، تو ان کی وجہ سے جو دنیاوی فائدے حاصل ہونے تھے وہ ان سے محروم تھے. دا ڈیولپمنٹ آف سائنٹیفک آؤٹ لک. سائنسی نقطۂ نظر کو فروغ دینا مقصود تھا. دا پرزرویشن آف دا نیشنل آئیڈینٹی. ان سب باتوں کے باوجود مسلمانوں کے قومی تشخص کو برقرار رکھنا بھی ضروری تھا. دی ماڈرنائزیشن آف ریلیجس ایجوکیشن. مذہبی تعلیم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت تھی تاکہ نئے پیدا شدہ مسائل کو سمجھا جا سکے اور ان کا حل تلاش کیا جا سکے. ٹو لیو دا آؤٹ ڈیٹڈ یوز لیس کسٹمس. اور جو غیر ضروری بے فائدہ رسوم و رواج تھیں پرانی، ان کو چھوڑا جائے. علی گڑھ موومنٹ کے انیشیٹیوز، خاص اقدامات انہوں نے کیا کیے. سائنٹیفک سوسائٹی، یہ ایک ایسا ادارہ تھا جو کہ انگریزی کی کتب کا اردو میں ترجمہ کر کے عوام تک پہنچاتا تھا. کمیٹی آف پروگریسو مسلمز. ترقی پسند مسلمانوں کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی. MAO کالج، محمدن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ میں قائم کیا گیا. محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، تعلیمی کانفرنس ایک قائم کی گئی، اور اسی تعلیمی کانفرنس کی کاوشوں سے پھر مسلم لیگ سیاسی جماعت قائم کی گئی جس نے بعد میں پاکستان حاصل کیا. خصوصیات: بچوں کی ٹریننگ تربیت کی جاتی تھی اور معاشرتی سرگرمیاں کروائی جاتی تھی بچوں سے. فیسلٹیز، کچھ سہولیات بھی میسر تھیں جیسے ہاسٹل اور ایک حکیم اور ایک سرجن مہیا کیا جاتا تھا، اور بھی بہت ساری فیسلٹیز تھی. ایڈمنسٹریشن، اس کے جو ایکسپینڈیچرز تھے وہ ڈائریکٹلی حکومت برداشت نہیں کرتی تھی، ہاں وہ کچھ ایڈ وغیرہ دیتی تھی. لیکن ریلیجس ایجوکیشن، مذہبی تعلیم بھی دی جاتی تھی. ایجوکیشن فار دا ایلیٹ، یہ ایک اسپیشل فیچر ہے اس موومنٹ کا کہ تعلیم کو شرفا تک ہی محدود رکھا جائے. امپیکٹس آف علی گڑھ موومنٹ، اثرات کیا ہیں اس کے؟ کمپرومائز بٹوین دا انگلش اینڈ دا مسلمس. انگریزوں اور مسلمانوں میں سمجھوتے کی فضا قائم ہوئی. پراسپیرٹی فار دا مسلمس، مسلمانوں میں ذرا خوشحالی آئی. ڈیولپمنٹ آف اردو تھوڑی ڈیولپ ہوئی. پولیٹیکل ٹریننگ، مسلمانوں کی سیاسی تربیت ہوئی. اسٹیبلشمنٹ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، بہت سارے تعلیمی ادارے کھولے گئے. اور ویسٹرنائزیشن، مسلمانوں کو مغربی افکار قبول کرنے کے لیے تیار کیا گیا. ندوہ موومنٹ 1898 شبلی نعمانی نے شروع کی تھی. بیک گراؤنڈ: According to some Muslim scholars, Ali Garh movement was unable to face the new challenges to the Muslims and the religious academies were unable to meet the new educational needs. ایک تو جو مذہبی اکیڈمیز تھی وہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق مذہبی تعلیم نہیں دے پا رہی تھی، اور دوسری طرف جو علی گڑھ موومنٹ تھی وہ بھی جن مقاصد کے لیے قائم ہوئی تھی وہ اس طرح سے ان کو پورا نہیں کر پا رہی تھی. ٹو ایکوپ دا اسٹوڈنٹس ود ریلیجیس اینڈ ورلڈلی سائنسز دا ندوہ موومنٹ ایمرجڈ. تو اس کمی کو پھر پورا کرنے کے لیے ندوۃ العلماء ایک ادارہ قائم کیا گیا اور ایک نئی موومنٹ ایمرج ہوئی. موٹیوز اینڈ ایمز، کیا محرکات ہیں اور اس کے کیا مقاصد ہیں، یہ دونوں مکس کر کے لکھے گئے ہیں. کریکولم کو ریفارم کیا گیا، اس میں اصلاحات کی گئیں. کریکٹر بلڈنگ پہ بھی توجہ دی گئی، بچوں کی کردار سازی کرنے کی کوشش کی گئی. کریٹ ہارمنی امنگ دا ریلیجیس اسکالرز، تو جیسے دیوبند موومنٹ کا بھی مقصد تھا کہ مختلف علماء کرام کے اندر اختلافات کو کم کیا جائے، تو یہ بھی یہی چاہتے تھے. دی بیٹرمنٹ آف دا مسلمز ایٹ لارج، جنرلی مسلمانوں کی بہتری کی کوشش کی جائے. ٹو اسٹیبلش اے گرینڈ دارالعلوم، ایک بڑا تعلیمی ادارہ قائم کیا جائے. کریکولم ریفارمز کی گئیں، اصلاحات کی گئیں جیسے اوپر ذکر کیا گیا.
ماڈرن عربی کو نصاب کا حصہ بنایا گیا، ماڈرن فلاسفی اور انگریزی بھی شامل کی گئی نصاب میں۔ فیچرز، خصوصیات، جیسا کہ ریفارمز بھی اس کی خصوصیات ہیں، کریکولر ریفارمز، تو پھر ٹریننگ، بچوں کی تربیت، اور دا ٹیچر اسٹوڈنٹس ریلیشن شپ، بچوں اور استاد کے ریلیشن شپ کو بہتر کیا گیا، ماڈرن عربک شامل کی گئی، کانٹیکٹ ود دا اسلامک ورلڈ۔ یہ خصوصیت تھی ان لوگوں کی کہ یہ عالمی لیول کے علماء تھے اور ان کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے علماء کے ساتھ خاصے مراسم تھے اور روابط تھے۔ انٹرنل فریڈم، آٹونمی، حکومتی مداخلت سے آزاد ادارہ تھا، ہیوج کلیکشن آف بکس، اور ان کے پاس بہت ساری کتابوں پر مشتمل ہے لائبریری تھی۔ اثرات کیا تھے جی اس کے؟ این آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیم آف آتھرز، انہوں نے ایک ایسی زبردست ٹیم کریٹ کی کہ جس نے بہت زیادہ بکس لکھیں۔ الندوہ، این انفلوئنشل میگزین، ان کا ایک میگزین شائع ہوتا تھا جس کا بڑا اثر تھا عوام الناس پہ۔ دار المصنفین، ہاؤس آف آتھرز، انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہوا تھا کہ جس کا مقصد ہی کتابیں تصنیف کرنا تھا۔ جامعہ عباسیہ، این آف شوٹ آف ندوہ، دارالعلوم ندوہ کے علاوہ انہوں نے ایک اور ادارہ بھی قائم کیا تھا جسے جامعہ عباسیہ کہا جاتا تھا۔ شبلی نعمانی، این انفلوئنشل اسکالر، اور شبلی نعمانی کی جو اپنی شخصیت تھی وہ بڑی انفلوئنشل تھی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ 1920 مولانا محمد علی جوہر نے سٹارٹ کی، جو کہ علی گڑھ موومنٹ کے ساتھ منسلک رہ چکے تھے، لیکن اس موومنٹ کے اثرات سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے۔ ان کے خیال میں جو بھی اسٹوڈنٹس پروڈیوس ہو رہے تھے وہ بہت زیادہ لبرل تھے اور بہت زیادہ مغرب زدہ کہہ سکتے ہیں آپ ان کو۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پھر انہوں نے ایک نئی جامعہ شروع کی، ایک نئی یونیورسٹی سٹارٹ کی۔ علی گڑھز ٹو کلوزنس ٹو دا برٹش کازڈ another parallel movement، ٹھیک ہے، اسی کو ہم نے ڈسکس کیا ابھی۔ موٹیوز اینڈ ایمز، اس کے بھی مقاصد اور محرکات ہم اکٹھے ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ٹو equip the Muslims with modern as well as religious sciences، مسلمانوں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماڈرن تعلیم بھی دی جائے۔ کمپلیٹ قرآنک نالج واز دا فاؤنٹین ہیڈ آف اٹس ایجوکیشن، اس موومنٹ میں جو تعلیم دی جا رہی تھی اس کا بنیادی منبع، علم کا جو بنیادی مرکز ہے وہ قرآن پاک ہی تھا۔ انڈسٹریل اینڈ آرٹسٹک ایجوکیشن واز میڈ کمپلسری ٹو سبسٹیٹیوٹ دا پبلک سروس۔ مولانا محمد علی جوہر چاہتے تھے کہ جس طرح علی گڑھ گورنمنٹ سرونٹس پروڈیوس کر رہا ہے اس طرح کے گریجویٹس پروڈیوس نہ کیے جائیں، بلکہ صنعتی علوم حاصل کیے جائیں جن کی بیس پہ لوگ اپنے کاروبار حاصل کر سکے اور انہیں سرکاری ملازمتوں کے پیچھے نہ بھاگنا پڑے۔ ٹو کریٹ اے کوہیژن بٹوین دا ریلیجیس اینڈ دا ماڈرن سائنسز، مذہبی اور دنیاوی جدید سائنسز کے درمیان میں کوئی ربط، کوئی تعلق پیدا کیا جا سکے۔ کریکلم کیا ہے جی جامعہ ملیہ اسلامیہ کا؟ یہ ذرا ڈیٹیل کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں ہم۔ دیر وار 5 ایجوکیشنل سٹیجز ہیونگ ڈفرینٹ کریکلم، اس میں 4 ایجوکیشنل سٹیجز تھے جن کے اندر ڈفرینٹ کریکلم لاگو تھا۔ پری اسکول، جس کو آج کل ہم ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کہتے ہیں، تو یہ 7 سال تک بچہ گھر پہ پڑھتا تھا، اس کے بعد اسکول آتا تھا، اور جو گھر پہ نہیں پڑھ کے آتا تھا پھر اس کو اسکول کے اندر 7 سال تک یہ چیزیں پڑھائی جاتی تھیں، یعنی سلیکٹڈ پارٹس آف قرآن، اور اس کو املا کروائی جاتی تھی، کچھ چھوٹے موٹے سینٹنسز لکھوائے جاتے تھے، مورل سٹوریز پڑھ کے سنائی جاتی تھی، اخلاقی کہانیاں، اور جمع تفریق کے سوالات کروائے جاتے تھے، میتھس کی بیسکس سکھائی جاتی تھی۔ پرائمری ایجوکیشن 5 سال پہ محیط تھی۔ سلیکٹڈ پارٹس آف ہولی قرآن یہاں پہ بھی پڑھائے جاتے تھے، ساتھ میں ٹرانسلیشن بھی کروائی جاتی تھی، سیرت النبی پڑھائی جاتی تھی، ریلیجس عقائد، مذہبی عقائد اور بنیادی جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل پڑھائے جاتے تھے، اور میتھس اور فن خطاطی۔ ہائر سیکنڈری یہ بھی 5 سال پہ محیط تھا۔ عربک، دینیات، آرٹ، انگلش، ہسٹری، جیوگرافی، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، سائنس، میتھس، لاجک، سائیکالوجی پڑھائی جاتی تھی اس لیول پہ۔ پوسٹ ڈگری یہ 3 سالہ سٹیج تھی ایجوکیشن کی۔ دینیات، اسلامک ہسٹری، اسلامک سائنسز، ہسٹری آف کمیونٹیز، سائنس، فلسفی اینڈ میتھمیٹکس پڑھائے جاتے تھے۔
Honors degree holder with an additional research work could go for PhD. تو 3 سالہ پوسٹ ڈگری کرنے کے بعد کچھ ریسرچ ورک کر کے اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کے لیے جا سکتے تھے. جامعہ ملیہ اسلامیہ کے فیچرز کیا ہیں؟ سمپلسٹی اینڈ سنسرٹی، خلوص اور سادگی، ٹیکنیکل ٹریننگ، فنی تربیت کی جاتی تھی، ریٹن ورکس، یا انہوں نے بھی جو ہے نا بہت زیادہ ریٹن ورک پروڈیوس کروایا، اور کمبینیشن آف ماڈرن اینڈ اورینٹل سائنسز، مغربی اور مشرقی علوم کو کمبائن کیا گیا تھا، ملایا گیا تھا. اردو ایز دا میڈیم آف انسٹرکشن، اس سے پہلے فارسی، انگریزی اور عربی میں پڑھایا جاتا تھا، لیکن اردو اتنی ترقی یافتہ لینگویج نہیں ہوئی تھی ابھی تک کہ اس کو میڈیم آف انسٹرکشن کے طور پر یوز کیا جاتا. تو یہ اس موومنٹ کا کمال ہے کہ انہوں نے اردو میں تدریس شروع کی. کریکٹر بلڈنگ اینڈ ٹریننگ، اور بچوں کی تربیت اور کردار سازی پہ خاصی توجہ دی جاتی تھی. اثرات کیا ہوئے جی اس کے؟ اسٹارٹڈ اردو ایز دا نیو میڈیم آف انسٹرکشن. ٹھیک، اب ہو سکتا ہے آپ کنفیوز ہو رہے ہوں کہ کچھ چیزیں ہم جو ہے وہ مقاصد میں بھی پڑھ رہے ہیں، محرکات میں بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس کی فیچرز میں بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے اثرات میں بھی ایک ہی چیز پڑھ رہے ہیں. تو کنفیوز نہیں ہونا، بلکہ اس چیز کو آپ اپنی آسانی کے لیے استعمال کریں کہ ایک ہی چیز جو ہے نا آپ اس کو 2-3 جگہوں پہ یوز کر رہے ہیں، تو اس کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے. صحیح. پروڈیوسڈ سو مینی بکس ان اردو میں بہت ساری کتابیں تصنیف ہوئی. ڈیو ٹو دا ٹیکنیکل ٹریننگ دا گریجویٹس آف دا جامعہ ور ناٹ ٹو رن آفٹر دا پبلک جابس. تو جو مقصد تھا کہ پڑھنے لکھنے کے بعد لوگ سرکاری ملازمتوں کے پیچھے نہ بھاگیں، وہ پورا ہوا، اور لوگوں کو اس جامعہ نے اس قابل بنایا جو پڑھنے لکھنے کے بعد اپنے کاروبار سٹارٹ کر سکیں، بغیر ملازمت کے بھی اپنی روزی روٹی کما سکیں. ریلیجس اینڈ ماڈرن سائنسز ور ٹاٹ سائڈ بائی سائڈ. مذہبی اور جدید سائنسز کو ساتھ ساتھ پڑھایا جا رہا تھا. لاسٹلی ڈیو ٹو اٹس اپوزیشن ٹو دا ٹو نیشنز تھیوری، this movement could not become popular among the Muslims of the subcontinent. لیکن دو قومی نظریے کی مخالف تھی یہ موومنٹ، اس وجہ سے مسلمانوں میں یہ زیادہ پذیرائی حاصل نہیں کر پائی. پاسبل کوسچنس، لازمی نہیں کہ انہی میں سے کوئی کوسچن آئے، یہ آپ کی اپنی ذہنی استعداد کو بڑھانے کے لیے اور اس کو بذات خود چیک کرنے کے لیے کچھ کوسچنس پوز کیے جا رہے ہیں. Why did so many educational movements emerge in merely a half century? کیوں تقریباً آدھی صدی میں اتنی ساری ایجوکیشنل موومنٹس سٹارٹ ہو گئی؟ کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب آپ نے جو بیک گراؤنڈ ہے ان چاروں موومنٹس کا، اس میں سے بنانا ہے کہ ان حالات کی وجہ سے اتنی جلدی اتنی زیادہ موومنٹس ایمرج ہوئیں. Compare any two of the 4 major educational movements of the subcontinent. یہ جو چاروں ہیں نا موومنٹس، ان میں سے کوئی 2 کا موازنہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے ایگزام میں. Prove the worth of these educational movements for the Muslims of India. انڈیا کے مسلمانوں کی بہتری کے لیے ان 4 تعلیمی تحریکوں کی قدر و منزلت بیان کریں، اہمیت بیان کریں. تو پھر اس میں آپ امپیکٹس آف آل دیز موومنٹس لکھ سکتے ہیں، ہے نا، ان ساری موومنٹس کے جو اثرات ہیں ان کو ملا کے لکھ دیں. Elaborate the evolution of the curriculum of non-governmental educational institutions in the British era. انگریزوں کے دور حکومت میں غیر سرکاری تعلیمی اداروں کے کریکلم نے، نصاب نے کس طرح سے شکل بدلی. تو یہ اب چاروں کا جو نصاب ہے نا، چاروں تحریکوں کا نصاب، اس کو ملا کے لکھ سکتے ہیں. بیسٹ آف لک.